بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے وقت زمیندار کے پاس جنات آئے اور کہا، ہماری مالکہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ زبردستی اسے اٹھا کر سرسبز پہاڑوں کی طرف لے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ والے درویش کے پاس ایک آدمی آیا جس کا تعلق پنجاب کے شہر ہارون آباد سے تھا۔ وہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جو ظاہری بھی نہیں کر سکتا تھا، چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے ایک دستی کاغذ خط کی شکل میں پکڑایا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا نام فلاں ہے، میں اپنے علاقے میں بڑا زمیندار ہوں، بہت اچھی کپاس اور گندم کی کاشت ہوتی ہے، بیٹی ہے، بیٹیاں ہیں، گھر ہے، زمیندار ہے، زندگی بہت سکھی گزر رہی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ مجھے بہت کھائے جا رہا ہے جس کا میں نے کچھ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، لیکن وہ حل نہیں ہو سکا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں بھی ابھی جوان تھا اور شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے چونکہ پہلے 2 بیٹے تھے، بیٹی کی پیدائش پر بھی بہت خوش ہوا اور میں نے بہت سی مٹھائی بانٹی۔ لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے۔ ایک خاتون ایک دفعہ لے کر دوسری دفعہ لے گئی۔ جب تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ نامعلوم اس بول میں کیا تاثیر تھا، حالانکہ وہ بالکل بوڑھی اور بہت بد شکل خاتون تھی۔ میں نے اسے بہت ساری مٹھائی دے دی۔ رات کو سویا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا، تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں۔ وہ کہنے لگے، نہیں، وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میرے اس سے شادی کرو، اور ہمیں حکم ملا چنانکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، اور اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ مجھے اٹھا کر لے گئے۔ میں احتجاج کرتا رہا لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہونٹ تو ہل رہے ہیں، لفظ نکل نہیں رہے۔ وہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دلہے کی شکل بن گیا۔ پہلے سارے غم بھول گیا، میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہو گئی۔ پھر باقاعدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا، ایجاب و قبول، اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعہ جیسا میں نے کوکاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا، اتنی خوبصورت، اس کا سراپا، اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دل و آواز، خوبصورت گلا، جسم سارا سونے اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات کے ساتھ شب بستری کی، ہم بستری۔ صبح ہوتے ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے، اپنی انسانی بیوی اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی۔ اس واقعہ کو سال ہو گئے۔ میری جتنی بیوی، جس کا نام عنایتا اور میں اسے دلبا کہتا ہوں، میری دلبرا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس سے میرے 7 بچے جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ جب بہت غریب تھا، جس وقت سے میرے دلبرا سے شادی ہوئی، دولت، مال، چیزیں، عنایات، خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسی۔ ہمارے دن اور رات سہلا سال گزر رہے تھے۔ بعض اوقات بیوی کو کسی دوسرے شہر کے بہانے سے ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ اپنے کسی دوست کے بہانے سے چلا جاتا اور دلبرا کے ساتھ وقت گزارتا۔ دلبرا کے خادم مجھے لے جاتے اور وہ دور کشمیر کی پہاڑی میں رہتی۔ دنیا کی سب سے میوے اس کے پاس، اور 7 بچے مجھ سے محبت کرتے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، جن میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اب میری اولاد جوان ہو گئی، ادھر سے انسانی اولاد بھی جوان ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئیں۔ اب مجھے جناتی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے۔ میں پریشان
اس وجہ سے ہوں کہ جناتی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں، کیسے کروں۔ جنات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ انسان ہے، یہ جن تو ہے لیکن خالص جن نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، براہ کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں۔ اور اللہ والے درویش بزرگ کہنے لگے کہ میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا، اور میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں جنات سے عرض کروں گا، وہ رشتے کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اولاد کی شادیاں ہوئیں۔ ہاں، میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی، چنانچہ جنات نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے، وہ کہیں آپ پر جادو نہ کر دیں۔ تو کہکا وظیفہ انسانی بیوی بھی، جن بیوی اور اس کے بچے سب کھاتے ہیں اور پیتے بھی رہے۔ آج وہ بہت خوش ہے۔ اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی، یعنی جن بیوی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بہت سارے تحفے دیے جو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے اور ضرورت مندوں کو دے دیے۔ شکریہ۔